اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، اس اللہ کے نام پر ذبح کرو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا؟ تو ان کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جاہل قوم، کہ تم میرے منصب کو نہیں دیکھ رہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا کام ہی نہیں ہے مذاق کرنا، میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلاتا ہوں، میرا مذاق سے کیا تعلق؟ پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم سے پیغمبر مخاطب ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے ایک سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہی 3-4 سوالات انہوں نے کیے، تو انہی کا ذکر اس مقام پر ہے کہ انہوں نے کس طرح کیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں کوئی نادان نہیں ہوں کہ تم سے مذاق کرتا پھروں، بلکہ میں تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، تو کہنے لگے کہ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں یہ بتلا دے کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے۔ اب یہ علتیں نکالنے لگے، اگر سیدھی سی گائے کو ذبح کر دیتے اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا، تو یہ کہنے لگے کہ وہ کون سی گائے ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ انہو یقول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، یعنی درمیانی عمر کی گائے ہو، بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل جوان یعنی چھوٹی سی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیانی عمر کی جو گائے ہو، وہ اس کا اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اس کو تم ذبح کرو۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا ففعلوا، پس کر لو وہ جو کام جو اللہ تعالیٰ نے ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا ہے، یعنی علتیں نہ نکالو، یہ اللہ سے نہ پوچھو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ ہو وہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علتیں نہ نکالو، سوال نہ کرو، پس وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہتے ہیں اب اس کی عمر کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور جوان بھی نہ ہو، اب ایک اور دعا کر ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں، یبین لنا ما لونها، کہ ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دے اللہ تعالیٰ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ ذبح تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس گائے کا رنگ بتا دے اللہ تعالیٰ، اس گائے کا رنگ کون سا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، وہ بالکل زرد گائے ہونی چاہیے، یعنی اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے، فاقع لونہا، صرف زرد نہ ہو، ہلکا نہ ہو، یعنی بالکل شوخ رنگ ہو، سخت جو ہوتا ہے سخت رنگ ہونا چاہیے، فاقع لونہا تسر الناظرین، ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو دیکھنے والا اسے نفرت کرنے لگ جائے، یعنی ایسا خوبصورت اور شوخ رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو آنکھوں کو سرور ملے، یعنی اس کا دل کرے کہ اس گائے کو بار بار دیکھے، یہ نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر دیکھنے والے کی نظر فوراً ہٹ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رنگ کو بھی کلیئر کر دیا۔ اب انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ اب ان میں سے کون سی گائے ہو، یعنی یہ ایسے رنگ والی گائیں تو بہت قسم کی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتائیں کہ ان رنگوں میں سے کون سی گائے ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے علامات بتائی ہیں، اس طرح کی تو بہت ساری گائیں ہیں اور ہمارے اوپر رل مل گئی ہیں، یعنی متشابہ ہو گئی ہیں ہمارے اوپر گائیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو پانے والے ہیں، یعنی راہ کو پانے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ اس طرح سوال کرتے رہتے، اللہ جواب دیتے رہتے اور یہ گائے ذبح نہ کرتے،
یعنی ان کی جان نہ چھوڑتی۔ تو انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بندوبست فرما دیا۔ تو کہنے لگے، اللہ کریم نے پھر فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسی گائے ہو جو زمین کے اندر ہل چلانے والی نہ ہو، یعنی کام کرنے والی نہ ہو وہ گائے، تثیر الارض، اور نہ وہ کنویں کے اوپر چلنے والی، یعنی کھیت کو پانی پلانے والی، جس طرح کہ پچھلے دور میں کنویں کے اوپر جانور چلتے تھے اور پانی نکلتا تھا تو اس طرح کھیت سیراب ہوتے تھے۔ ولا تسقی الحرث، یعنی وہ زمین کو کھیتی کو پانی پلانے والی بھی نہ ہو، مسلمۃ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہو بے داغ ہو، یعنی ہر چیز سے سالم ہو، صحیح سلامت ہو بالکل، لا شیعۃ فیہا، اور جو رنگ میں نے بتایا ہے اسی رنگ کی ہو، اس کے اندر کسی اور رنگ کا دھبا اور داغ نہ ہو۔ جس طرح بعض اوقات جانوروں میں مکس رنگ ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مکس رنگ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کوئی دوسرے رنگ کا دھبا بھی نہ ہو، جو رنگ زرد میں نے بتایا ہے اسی طرح ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے انشاءاللہ کہا تو ان کا اللہ کے اس تشریح سے، اس تفسیر سے ان کا دل مطمئن ہوا۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے ہو ان کا دل مطمئن ہوتا بھی نہیں، اور ایک سے بڑھ کر دوسرا اعتراض ان کے دل میں آتا جاتا وہ اور کرتے جاتے۔ تو پھر وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سیدھی بات لے کر، سچی بالکل بات لے کر، یعنی اب یہ بات ہمارے دماغ میں آئی اور ہمیں سمجھ آئی۔ فذبحوها، تو پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ایسے تھے نہیں، یعنی وہ دل سے گائے کو ذبح کرنے والے تھے نہیں، لیکن بس بمشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ ان کا دل تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا تو پھر انہوں نے بمشکل اس گائے کو ذبح کر دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے